السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، میلاد النبی کے حوالے سے ایک اہم ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے بعد میں اور اپنے آپ سے پہلے، اپنے واسطے سے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں خاص طور پر جگہ جگہ، گلی گلی، محلہ محلہ اور قریہ قریہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان بھی ہوتا ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں لوگ، اور نہ جانے کیا کچھ عید میلاد النبی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان رسمی کارروائیوں کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کتنے جلسے ہو گئے، کتنی تقریریں ہو گئیں، کتنی محفلیں منعقد ہو گئیں، کتنی نعتیں پڑھی گئیں، کتنے درود و سلام ہوئے۔ الحمدللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایک مرتبہ درود بھیج دے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے پہلے ہم کسی سنت سے محروم تھے اور اب ان کارروائیوں کے بعد کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی؟ اگر اس سوال کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو بظاہر اکثر و بیشتر اس کا جواب نفی میں ہی ملے گا۔ جس ڈھنگ پر پہلے زندگی تھی اب بھی اسی ڈھنگ پر چلتی ہے۔ پہیا جیسے پہلے گھوم رہا تھا اب بھی ایسے ہی گھوم رہا ہے۔ پہلے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے۔ تو بتائیے کہ آیا اس بات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگوں نے میری تعریف تو بہت کر دی، لیکن کیا میں جس کام کے لیے آیا تھا اور جو پیغام لے کر آیا تھا، جو سنتیں میں نے وضع کی تھی، ان پر عمل میں کیا صورت اختیار کی؟ جب ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں تو کیا اس سے خوشی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا آپ اسی لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ آپ کی تعریف میں قصیدے پڑھے جائیں؟ ارے آپ کو تو پیشکش ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کا سارا مال اور دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے۔ اگر آپ سردار بننا چاہیں تو ہم سب متفقہ طور پر آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو حسن و جمال کی خواہش ہے تو دنیا کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ساری پیشکش کر دی گئی تھی، مگر آپ اپنے اس پیغام سے، اپنی اس تعلیم سے باز آ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا تھا کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب دے دو گے تو میں اس دین کی تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر محض تعریف ہی کرانی ہوتی تو وہ اس وقت وہ پیغام قبول کر لیتے. تو ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا اس ربیع الاول کے مہینے کے آنے کے بعد ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارے عمل میں کوئی ترقی ہوئی؟ بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ممانعت فرمائی، جو ناجائز قرار دیے، جو شریعت میں ناجائز. سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر نماز فوت ہو رہی ہے، اس کے انتظام میں، جلسے کے انتظام میں، جلوس کے انتظام میں نمازیں جا رہی ہیں، اور وہ نماز جو بستر مرض میں بھی معاف نہیں ہے، وہ نماز چھوٹ رہی ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے. اور اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ مخلوط مرد و عورتوں کی ملی جلی نشست سیرت النبی کے نام پر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی بے پردہ بناؤ سنگار کر کے اس محفل میں موجود ہے، جس کو مٹانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو رہا ہے. اور اب تو نعتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اتنی زبردست فضیلت کی چیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور وہ نعت پڑھی جا رہی ہے اور موسیقی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، جس موسیقی کے آلات کو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. وہ نعتیں ہو رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر تعریف بیان ہو رہی ہے اور میوزک کے ساتھ ہو رہی ہے، موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو بتائیے یہ دو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کون سا انصاف ہے؟ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی دھاندلی ہے یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر کے کہا جائے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں یا ان کی نعت پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستو، ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ان رسمی کارروائیوں میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھو کہ اگر واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے اور اگر واقعتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو کم از کم اس مہینے میں اتنا جائزہ لے لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں اور کون سی سنت پر ہم عمل نہیں کرتے. جس سنت پر ہم عمل نہیں کرتے، آج سے اور ابھی سے اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کریں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے اللہ حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم.